دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، بریکنگ خبریں ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی کے بارے میں اب باقاعدہ طور پہ یہ بحث سوشل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ہوتی ہوئی اب یہ ایوانوں تک پہنچ گئی ہے اور خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ خطرے کی گھنٹی محسوس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور وہ خطرے کی گھنٹی ایسے محسوس ہوئی کہ اب جو حکمراں جماعت ہے ان کے لوگ اب ٹی وی پہ آ کے بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب نظام کی تبدیلی وقت کی ضرورت ہے اور صدارتی نظام ہی اس ملک کے لیے بہترین ہے، اسلامی صدارتی نظام۔ وجوہات آپ کو بتا چکا ہوں، خاکہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا خد و خال اس کے ہو سکتے ہیں اس متوقع صدارتی نظام کے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تھنک ٹینکس میں انفارمل طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، بڑی سنجیدگی سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے سیریس نہیں لیا گیا، لیکن اب چونکہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں شاہ فرمان، وہ اب کھل کے آ گئے ہیں سامنے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک کمپین لانچ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں بلکہ، اور وہ صدارتی نظام کے حق میں بول رہے ہیں، پارلیمانی نظام کی وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بالکل اس وقت ضرورت ہے اور تمام مسائل کا حل بھی صدارتی نظام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ موجودہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں وزیر اعظم مفلوج ہوتا ہے، اور وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہے، وہ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتا، اس کو اداروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، اور تمام تر کوششوں کے باوجود ایگزیکٹو اپنے تمام کام کرتی ہے تو آگے جا کے معاملہ پھنس جاتا ہے جوڈیشری میں۔ یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا، کرنا چاہتا ہوں، لیکن سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اب اس چیز کا پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے خطرے کی گھنٹی بجی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اپوز کر رہی ہے؟ رضا ربانی صاحب میدان میں آئے، اور اب باقاعدہ طور پہ سینٹ میں وہ ایک قرارداد لے کے آ رہے ہیں صدارتی نظام کے خلاف اور موجودہ پارلیمنٹری سسٹم کے حق میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدارتی پارلیمانی نظام فوری طور پہ جو سوٹ کرتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوٹ کرتا ہے، اس کو لیے بھی یہ فیورٹ ہے، اور مسلم لیگ نواز کے لیے بھی فیورٹ ہے۔ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے لیے صدارتی نظام ان کے حق میں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ بینک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کا ہے، اور صدر کا انتخاب چونکہ براہ راست ہونا ہے، پورے کے پورے ملک میں ہوگا، براہ راست ووٹ ہوگا، عوام کے ذریعے ہونا ہے، تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نظام آ جاتا ہے اور صدارتی انتخاب ہوتا ہے، صدارتی الیکشن ہوتا ہے، تو پھر رزلٹ ان کے حق میں آئے گا، اور مسلم لیگ نواز بھی یہی سمجھتی ہے کہ اگر یہ آ جاتا ہے تو رزلٹ ان کے حق میں آ سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ بینک ان دونوں جماعتوں کا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سکڑ کڑ رہ گئی ہے سندھ میں، اور اس کا ووٹ بینک سندھ تک محدود ہو گیا ہے، اور وہ بھی نمبرز میں کافی کم ہے۔ براہ راست الیکشن ہوتا ہے صدر کا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے ان کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں اب چل رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ میں یہ باقاعدہ طور پہ محاذ بنا لیا ہے۔ شیری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے تو گورنر خیبر پختونخوا سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں اور وہ فیڈرل سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں، فیڈریشن کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ آئین اور قانون آئین سے انحراف ہے۔ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں کنورٹ کرنا یا صدارتی نظام کے لیے بات بھی کرنا، وہ کہتے ہیں یہ آئین سے انحراف ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے، اور پارلیمان ہی فیصلہ کرے گی، اور یہ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ جلد یا بدیر اس پہ کوئی راؤنڈ ٹیبل
کانفرنس بلا لی جائے، راؤنڈ ٹیبل اجلاس بلا لیا جائے، اس کو گول میز